بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے سالانہ ذائچہ لے کے آیا ہوں جو آپ سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ کار کہ ذائچہ کیسے بنانا ہے اور ذائچے کو پڑھنا کیسا ہے، جو آپ سب کے لیے آسانی کا طریقہ ایک ہے وہ لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم برج حمل کی بات کریں گے کہ حمل والے اپنا ذائچہ کیسے بنائیں گے اور کیسے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل کی۔ 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان برج حمل بنتا ہے اور اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ مبارک دن اس کا منگل ہے۔ عنصر اس کا آگ ہے۔ حروف اس کے الف لام عین یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی لوگ اس ڈیٹ میں پیدا ہوں گے ان کا برج حمل ہوگا۔ اگر کسی کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو وہ حروف کے مدد سے بھی اپنا ذائچہ پڑھ سکتا ہے۔ جن کا حروف الف لام عین یہ ہوگا ان کا بھی ذائچہ یہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سالانہ ذائچہ 2024 برج حمل، اس کو پڑھنا کیسا ہے۔ حمل کا ذائچہ 2024 بتاتا ہے کہ آپ کا حکمران سیارہ مریخ سال کے آغاز میں 9ویں گھر میں سورج کے ساتھ موافق ہوگا۔ یہ ملاب طویل سفر پر جانے کے امکانات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خاص طور پر آپ کی ساکھ میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ روحانیت اور ذمہ داری میں آپ کی مصروفیات جاری رہے گی اور آپ کی کاروبار میں پیش رفت کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ اپنی صحت میں بہتری کی توقع کریں۔ سال کی ابتدائی مرحلے کے دوران مہربان مشتری آپ کے پہلے گھر میں قیام کرے گا جو آپ کی محبت کی زندگی، ازدواجی معاملات، کاروباری کوششیں اور روحانی تلاشیوں کو تقویت دے گا۔ 1 مئی سے آگے مشتری کا آپ کے دوسرے گھر میں منتقل ہو جانا مالی ترقی اور استحکام کے امکانات کی نشاندہی کرتا ہے جو آپ کو موقع سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتا ہے۔ راہو پورے مہینے میں آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا جس کے نتیجے میں مسلسل اخراجات ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ اخراجات قابل گریز ہو سکتے ہیں۔ ان کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے آپ کی کوشش کی ضرورت ہے۔ سالانہ ذائچہ 2024 کے مطابق روحانی تعلقات میں شامل حمل افراد کو سال کے آغاز میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زحل آپ کے روحانی بانڈ کی صداقت کی جانچ کرے گا۔ آپ کے تعلقات میں شفافیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس سال کے دوران غیر منصب افراد کو محبت مل سکتی ہے۔ اگست اور اکتوبر کے درمیان کا عرصہ آپ کو دوسروں کے ساتھ سازگار تعلقات کو فروغ دے گا۔ ممکنہ طور پر مشترکہ سفری تجربات کی اجازت دے گا۔ آپ کے کیریئر کی رفتار میں قابل ذکر تبدیلیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ سیارہ زحل جو آپ کے 11ویں گھر میں ہے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام پیدا کرے گا اور نمایاں ترقی کے امکانات پیش کرے گا۔ طلباء تیز رفتار عملی ترقی کا مشاہدہ کریں گے جو ممکنہ طور پر تعلیمی کامیابی کا باعث بنے گا۔ کی رہنمائی آپ کے بہتر سیکھنے کے تجربے میں معاون ہوگی۔ سال کے آغاز خاندانی زندگی کے لیے ایک مثبت سال ہوگا جس میں ہم آہنگی حرکات غالب ہوں گے۔ تاہم سال بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کی صحت کی طرف توجہ ضروری ہوگی۔ سال کا آغاز ازدواجی تعلقات کا وعدہ رکھتا ہے۔ خاص موقع میں شرکت کے مواقع کے ساتھ غیر شادی شدہ افراد کو ازدواجی امکانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری کوششوں میں نئے سنگ میل کے حصول کی طرف اشارہ کرتا ہے، حالانکہ مالی حالات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ کبھی کبھار غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ صحت کے نتائج ملے جلے ہوں گے جبکہ مشتری کا اثر چیلنجوں سے تحفظ فراہم کرے گا۔ راہو کیتو اور دیگر آسمانی اجسام کے اثرات صحت کے مسائل جیسے خون سے متعلق خدشہ، سر درد اور معمولی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تھا برج حمل والوں کے لیے سال کی مخصوص سی پیشن گوئی
جو میں نے کی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے سال کے آغاز میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی معاملات ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے 21 اپریل سے 21 مئی تک جو لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ یہ بنتی ہے، ان کا برج ثور، سیارہ زہرہ، جمعہ مبارک دن جمعہ، عنصر خاکی اور حروف بے اور واو ہیں۔ جو لوگ اس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا برج ثور بنے گا، اور اگر کسی بھائی کو اپنی ڈیٹ آف برتھ اپنا نہیں پتہ، ان کو اپنے حروف کے حساب سے بے اور واو سے اگر ان کا نام شروع ہوتا ہے تو ان کا زائچہ بھی یہی ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو برج ثور کے زائچے کی معلومات دیتا ہوں کہ برج ثور کا زائچہ 2024 ان کا کیسا گزرے گا۔ ابتدائی طور پر سال کے آغاز میں مشتری 12ویں گھر میں واقع ہوگا، جو ممکنہ طور پر اخراجات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ البتہ اخلاقی اور صالح اعمال سے آپ کا عزم ثابت قدم رہے گا۔ 1 مئی سے مشتری آپ کے پہلے گھر میں منتقل ہو جائے گا، ممکنہ طور پر ان خدشات میں سے کچھ کو دور کرے گا۔ حالانکہ آپ کو اپنی صحت پر توجہ رکھنی چاہیے۔ سال بھر میں فائدہ مند زحل آپ کے 10ویں گھر میں قیام کرے گا، جس سے محنتی کوششوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ثور کے مثبت نتائج برآمد ہونے کی امید ہے، اور قسمت اور باہمی تعلق آپ کے کیریئر میں ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے پیشہ ورانہ سفر میں پیش رفت کا امکان ہے، اور سال بھر آپ کے 11ویں گھر میں راہو کی موجودگی آپ کی خواہشات کی تکمیل کا اشارہ دیتی ہے۔ آپ کی سماجی حیثیت عروج پر ہے، اس کے ساتھ آپ کی سماجی دائرے کی توسیع اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ سالانہ زائچہ 2024 سال کے شروع میں رومانوی تعلقات میں ممکنہ اتاؤ چڑھاؤ کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ سال بھر میں کیتو آپ کے 5ویں گھر میں رہائش اختیار کرے گا، جو آپ کے پیاروں کو مکمل طور پر سمجھنے میں چیلنجوں میں حصہ ڈال سکتا ہے، جس سے تعلقات میں مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ زہرہ کی متواتر اثرات آپ کے تعلقات کو برقرار رکھنے میں مدد کریں گے۔ ان رابطوں کو سمجھنے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آپ کے پیشہ ورانہ دائرے میں آپ اطمینان بخش اور پر امید نتائج کے لیے تیار ہیں۔ اس سال ترقی کے حوصلہ افزائی آثار نمایاں ہیں، خاص طور پر مارچ، اپریل اور دسمبر کے مہینوں میں اگرچہ طلباء کو تعلیمی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ مخصوص مضامین کی گہری گرفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مالی طور پر آپ کو فائدہ جاری ہے۔ ایک منصوبہ مالی حیثیت کو یقینی بناتے ہوئے اگرچہ ابتدائی طور پر چھپی ہوئی دولت جمع کرنے کے موقع پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اخراجات کا امکان برقرار ہے۔ خاندانی زندگی کی طرف رجوع کرتے ہوئے سال کا آغاز اچھا ہے۔ سال کے اختتام پر آپ کے والدین کے لیے صحت کے امکانات۔ خدشات کے باوجود ازدواجی تعلقات میں آپ کا ساتھی سخت جسمانی چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، جس سے کاروباری کوششوں کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ صحت کے نقطہ نظر سے سال کا آغاز کچھ کمزوری کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے سال آگے بڑھتا ہے صحت میں بہتری متوقع ہوگی۔ 22 مئی سے 21 جون برج جوزہ، سیارہ عطارد، مبارک دن بدھ، عنصر بادی، حروف کاف ہے۔ جو لوگ 22 مئی سے 21 جون میں پیدا ہوئے ہیں برج جوزہ ان کا بنے گا اور سیارہ عطارد ہے۔ مبارک دن ان کا بدھ ہے، عنصر بادی ہے، حروف ان کا کاف ہے۔ جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ ان کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنے حروف کا جو پہلا حرف ہے اگر ان کا کاف ہے، جیسے کہ نام ایک ہے کاشف، اس کے حساب سے بھی یہی ان کا بنے گا، اور اگر کسی بھائی کا نام قدیر ہے اس کا بھی یہی بنے گا زائچہ۔ اب ہم پیشن گوئی کرتے ہیں سالانہ زائچہ 2024 برج جوزہ کی۔ سیاروں کی صفت بندی آپ کے لیے سال کے سازگار آغاز کی تجویز کرتی ہے۔ 11ویں گھر میں مشتری کی موجودگی متعدد کامیابیوں کا آغاز کرے گی، جس سے آپ کی مالی حیثیت کو نمایاں طور پر تقویت ملے گی۔ محبت کے معاملات میں پیار بھری کوششیں پلتی پھولتی رہیں گی، اور ازدواجی تعلقات میں مسائل کم ہونے کی امید ہے۔ تقدیر کے گھر میں زحل قسمت کا
حکمران کی حکمت عملی کی جگہ آپ کی خوش قسمتی کو بڑھانے میں ثابت ہوگی۔ یہ زیر التوا معاملات کے حل اور پائیدار کامیابیوں کا باعث بنے گا، جس سے معاشرے میں آپ کی ساکھ بڑھے گی۔ جہاں آپ کے 10ویں اور 6 گھر میں راہو اور کیتو کی موجودگی جسمانی پریشانیوں کو جنم دے سکتی ہے، وہیں خاندانی زندگی میں بھی خلل پیدا کر سکتی ہے۔ سال کے آغاز میں سورج اور مریخ 7ویں گھر پر نظر آئیں گے، جو ممکنہ طور پر ازدواجی تعلقات میں تناؤ کو مزید تیز کرے گا اور آپ کے کاروباری منصوبوں میں اتار چڑھاؤ کا آغاز کرے گا۔ سال کے آغاز میں 6 گھر میں عطارد اور زورہ کا اثر اخراجات کو تیز کر سکتا ہے۔ مجموعی ترقی کے لیے اپنی صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ سال کا ابتدائی مرحلہ رومانوی رشتوں کے حق میں رہے گا، جس میں مشتری کا خیر خواہ پہلو 5ویں گھر میں محبت اور شادی کے معاملات میں کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے پیشہ ورانہ ڈومین میں شارٹ کٹ کے بارے میں احتیاط برتیں، کیونکہ ملازمت کی منطقی قابل عمل ہے۔ مارچ سے اکتوبر تک کا عرصہ کیریئر میں تبدیلی کے موقع فراہم کر سکتا ہے۔ ابتدائی چیلنج طالب علموں کا سامنا کر سکتے ہیں، خاص طور پر ابتدائی مرحلہ میں۔ 4تھے گھر میں کیتو کی موجودگی خاندانی مسائل کو بڑھا سکتی ہے، ممکنہ طور پر آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ تاہم مشتری کی رہنما اثر توجہ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آپ کی پڑھائی میں مدد کرے گا۔ خاندانی حرکیات میں شدید تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ذہن سازی کی ضمانت دیتا ہے۔ مشتری کا رہنما اثر توجہ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آپ کی پڑھائی میں مدد کرے گا۔ خاندانی حرکیات میں شدید تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ذہن سازی کی ضمانت دیتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں سمجھدار بات چیت کی سفارش کی جاتی ہے۔ اگرچہ سال کے آغاز پر مشتری کا انتظام فائدہ مند ہے، لیکن ناموافق حالات سے بچنے کے لیے مسلسل چوکسی کی ضرورت ہے۔ سال کا ابتدائی مرحلہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے معتدل حالات پیدا کرے گا۔ غیر ملکی رابطوں سے مناسب فائدہ ہو سکتا ہے۔ صحت کے نقطہ نظر سے سال کا آغاز کچھ نازک ہو سکتا ہے۔ معدے کی تکلیف اور سینے کے انفیکشن جیسے مسائل سے بچنا اہم ہے۔ آنکھوں سے متعلق خدشات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحت کے مسائل سال بھر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان ظاہر کرتا ہے۔ یہ تھی تینوں برجوں کی پیشن گوئی سال 2024 کے لیے۔ جن لوگوں کا برج حمل، ثور اور جوزہ بنتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو برج سرطان، برج اسد اور برج شملہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا سال کیسا 2024 گزرے گا۔ جاتے ہوئے آپ چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اس سے ہے۔ اب تک کے اتنا ہی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔